واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کا نماز میں سینہ قبلے سے پھر جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگر یہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ البتہ صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر قبلے کی سمت کا تعین ہی نہ ہو سکتا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان موجود جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے، اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ ایک مدنی قافلہ ہو کہ وہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور امیر قافلہ نے کسی سمت تحری کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کیا دیگر شرکائے قافلہ امیر قافلہ کی سمت ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے، بے شک یہ ہے کہ ایک کا ذہن جما کے قبلہ اس طرف ہے، اب وہ اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرے کا ذہن جما کے نہیں، اس کے بالکل الٹ ہے قبلہ، تحری اس نے کی، تو اب یہ الٹ نماز پڑھے۔ دونوں کی اپنی اپنی سمتیں تحری کے مطابق دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد۔ یا سیدی، آپ نے نماز کی چوتھی شرط وقت بیان کی کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے، برائے کرم اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ مثلاً آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزہ ہوتے ہیں، ان میں یہ مستند توقیت داں کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں، ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسلام رہنے کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ اگر کوئی کسی سمت تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہو، پھر اسی نماز کے دوران کسی اور سمت ذہن جمع، تو کیا وہ نماز
اسی سم جاری رکھے گا یا اپنی سم تبدیل کر لے گا؟ فوراً سم تبدیل کر لیں. اس طرح اس کا بار بار ذہن اگر جمتا رہا تو چاروں طرف گھوم پھر کر بھی اگر نماز پڑھی تو بھی ہو جائے گی. یعنی اس طرح چہرہ گھماتا رہا، ایک رکعت میں اس طرح رہا سیدھے ہاتھ کی طرف، دوسری رکعت میں ذہن جمع کہ نہیں الٹے ہاتھ کی، پھر ذہن میں اگر یہ تو بالکل پیچھے سے کعبہ جو، تو پھر بھلے یوں نمازوں میں یہ سمت بدلتا رہے، نماز ہو جائے گی. تو نظام اوقات کے تعلق سے عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ساری دنیا کا نظام الاوقات موجود ہے، تو آپ اپنے شہر کے مطابق دیکھ لیجئے اور چاہیں تو اس کی پرنٹ آؤٹ کر لیجئے اور اپنے گھر میں آویزہ کر لیجئے، سب انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تو کسی اور صاحب بھائی سے پرنٹ آؤٹ حاصل کر لیجئے. دنیا میں کہیں بھی ہو آپ نظام الاوقات خود نکال سکتے ہیں. اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہر رسالہ، ہر کتاب اور ہر کیسٹ اور ہر VCD پر چھپی ہوئی موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فتح رضویہ شریف میں اوقات کا جاننا سب پر فرض ہے، فرض عین ہے کہ اوقات جانتا ہوں. تو اب یہ تو اللہ ان پر رحم کرے توقید دانوں پر کہ انہوں نے واقعی اوقات جاننا ہمارے لیے بہت آسان کر رہی ہے. نظام الاوقات کے ذریعے نمازوں کا سمجھ آ جاتی ہے، سحری افطاری کا وقت سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ. مگر اس کی تفصیلی معلومات تو ظاہر پڑھ کر یا سن کر ہی ہوگی کہ کس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، کس وقت نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، کون سی نماز کا سلام وقت کے اندر پھر جانا چاہیے، کون سی نماز ایسی ہے کہ تکبیر تحریمہ وقت کے اندر ہو جائے اور اس کے بعد اگر بقیہ رکعتیں پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. ساری اس کی تفصیلی معلومات کے لیے آپ کو باہر شریعت پڑھنی ہوگی اور انشاءاللہ کافی حد تک اس میں بھی مسائل مل جائیں گے نماز کے احکام میں. یا سیدی یہ سنا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، کیا یہ درست؟ نہیں، اس کا 12 بجے سے تعلق نہیں ہے. عشاء کا وقت جب شفق ڈوب جاتی ہے، سیاہی پھیل جاتی ہے تو رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ صبح صادق تک رہتا ہے. افضل وقت دوسری تہائی میں، یعنی رات کے 3 حصے کر لیجیے. مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے تو ابتدائی 4 گھنٹے یہ ایک تہائی ہوئی، وسطی 4 گھنٹے دوسری تہائی اور آخری 4 گھنٹے یہ تیسری تہائی. تو دوسری تہائی ہے افضل عشاء کا وقت، مستحب ہے، اور تیسری تہائی میں مکروہ وقت ہے. تو اگر فرض رکعت کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور صبح صادق ہو گئی، عشاء کا وقت جاتا رہا مگر تکبیر تحریمہ وقت کے اندر پڑھ لیے تو اس لیے 4 رکعتیں پوری کر لیں، نمازیں ہو گئی، نماز فرض نماز ادا ہو گئی. سنت اور وتر رہ گئے کیونکہ وقت جا چکا اگر فرض ادا ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی نماز کا وقت کے اندر سلام پھرنا ضروری ہے اور کون سی نماز کا وقت کے اندر فقط تکبیر تحریمہ کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازیں، میٹھی عید اور بقرعید کی جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں، تو فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے. باقی نمازوں میں، باقی فرض نمازوں میں تکبیر تحریمہ اگر وقت کے اندر کہہ لی تو یہی کافی ہے.
نماز بھول گیا، جبکہ اسی نماز کو پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، توڑ دی یا ٹوٹ گئی تو پھر ظاہر کا وقت ہی جا چکا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھ سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی۔